محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق قل يدي ساحل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود کا تو مرض کر رہا جہاں علم اور پیری تھی وہاں حضرت غوث سمدانی قطب ربانی کندھیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی بنے تو جہاں علم اور پیری اکٹھی ہوئی وہاں حضور حضرت داتا علی حجویری پیدا ہوئے جہاں علم اور پیری اکٹھی ہوتی ہے وہاں دین کو نفع حاصل ہوتا ہے جہاں پیری رہ جائے اور صرف علم ختم ہو جائے وہاں پھر موجودہ حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو عزیزان گرامی اس لیے میں عرض کروں گا کہ توجہ فرمانا ذرا آپ چونکہ پڑھایا کرتے تھے تو مریدین کا کام ہے کہ عقیدت کی وجہ سے جس وقت جی چاہا بھاگے چلے آئے السلام علیکم حضور میں نے کہا حضرت صاحب کی زیارت کر لے اپنے آقا کی زیارت کر لے شیخ کی زیارت کر لے نجیب الطرفین سید تھے جناب غوث سمدانی قطب روانی شیخ عبد القادر جیلانی تو آپ نے دیکھا یہ عقیدت مند لوگ آتے ہیں اور اسباق میں مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہر روز نہ چلے آیا کرو ایک دن مقرر کر لیتے ہیں وہ مبارک دن سمجھ کے دن 10واں اور رات 11ویں شریف مریدین کے لیے مقرر کر دیا فرمایا سب اسی دن آیا کرو تاکہ اسباق کا حرج نہ ہو کیونکہ آپ پڑھاتے تھے اسباق کا حرج نہ ہو تو جیسے اور آپ کے مرید ہزاروں میں لاکھوں میں تھے اور جب آپ بلایا آپ نے وہ دن مقرر کر لیا متبرک دن سمجھ کے برکت والا دن سمجھ کے وہ دن مقرر کر لیا اور فرمایا سب لوگ اسی دن آ جایا کرو اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بلا کے بہت بڑا جو ہزاروں نہیں لاکھوں کا تک پہنچ جاتا تھا بعد میں تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور جو مریدین نذرانہ پیش کرتے ان کے لیے وہ لنگر تیار کرتے اور پہلے ان کو خطاب کرتے اور جب آپ واز فرماتے تقریر فرماتے تو سینکڑوں بے ہوشی کی حالت میں مریدین کو اٹھا دیا جاتا ایسے وجد طاری ہوتا کیفیت طاری ہوتی کہ لوگوں کے دل بدل جاتے تو وہ اس کے بعد وہ کھانا رکھ کے اس پہ کلام الہی پڑھا جاتا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا اور امام الانبیاء تمام نبیوں رسولوں صدیقوں شہیدوں صالحین ان کی روح کو اشعال ثواب کیا جاتا
اور اصال ثواب کر کے فرمایا کہ یہ برکت کے لیے لنگر بھی کھاؤ. تو نام پڑ گیا 11ویں والا پیر کہ وہ جو 11ویں کے دن بلاتے ہیں. نام پڑ گیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ کر کے. وہ کیا کس پیر کی بات ہو؟ 11ویں والے پیر کی. یہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا ال پڑ گئی، وہ ایک معروف ہو گیا کہ جیسے ہوتا ہے کہ کون جی وہ جی بکریاں والے پیر. کشمیر میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے، ان کے بہت مرید ہے جی بکریوں والے پیر. وہ بکری چرایا کرتے تھے تو ال پڑ گئی وہ کہ بکریوں والے پیر. اس طریقے سے جیسے کوئی نام پڑ جاتا ہے کہ فلاں پیر، وہ نام پڑ گیا کون؟ 11ویں والا پیر. یہ ہے وہ اصل 11ویں کہ اکابر کے روح کو اصال ثواب کر دیا جاتا. یہ وہ 11ویں ہے جس کے متعلق یہ جھگڑا یہ اختلافات ہیں. اس کو اصل جو اس کی صورت ہے وہ یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا جواز قرآن میں ہے یا نہیں ہے. تو آئیے، کسی کو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں، وہ مسلمان نہیں جو قرآن کی مخالفت کرے. تو آئیے قرآن پاک کے چند الفاظ میں نے تلاوت ہو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں. ہو والذی خلق لکم، شعر و شاعری کا نامی تقریر نہیں ہوتا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے. آج جہاں کو موقع بنا میں ضرور پڑھ دوں گا، مگر آج ذرا اس مسئلے کو پوری سنجیدگی سے سنیں تو انشاءاللہ زندگی میں یہ مسئلہ آپ کے لیے الجھن نہیں رہے گا. آتا کا نام تقریر نہیں ہوتا، تقریر دلائل کا نام ہوتا ہے. اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، یہ تقریر ہوتی ہے. تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سادے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے سب زمین میں سب انسان کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اللہ رسول نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اب سب کچھ جب ہمارے لیے ہے، کھانا، گوشت، فروٹ، کوئی چیز ہے، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اب حلال اور حرام کا فیصلہ آگے آئے گا کہ جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے ہے. اب حرام کہ کون کیا ہوگا؟ جس کو اللہ حرام کرے گا یا اللہ کا رسول حرام کرے گا. جس کو اللہ حلال کہے گا یا اللہ کا رسول حلال کہے گا. جس کو اللہ جائز کہے گا یا اللہ کا رسول جائز کہے گا. اور ممنوع وہ ہے جسے اللہ منع کرے گا یا اللہ کا رسول منع کرے گا. کسی بندے کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو اللہ اور رسول حرام اور ناجائز کہے اسے وہ جائز کہے یا حلال کہے. جس کو اللہ اور رسول حلال کہے اسے وہ حرام اور ناجائز کہے. یہ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے. تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ہے. یا اللہ سب کچھ ہمارے لیے ہے؟ فرمایا ہاں. اب حرام وہ ہوگا جس کے متعلق نس آئے گی. حرام وہ ہوگا جس کے متعلق نس آئے گی، یا قرآن کی نس ہو یا حدیث کی نس ہو، چاہے حدیث ہو یا قرآن ہو. تو یا اللہ ہم پہ حرام، جب سب کچھ ہمارے لیے ہے تو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. کہ تجھ پہ حرام ہے مردار، ذبح کا خون، سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے. نمایاں چار چیزیں آگے. سمجھ آیا مسئلہ ذہن میں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ہر چیز ہمارے لیے ہے مگر یہ تم پہ حرام کر دی گئی ہے. کیا؟ مردار ایک، سور کا گوشت دو، ذبح کا خون تین، اور وہ چیز جس پہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کی جائے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ غیر خدا کا نام لیا جائے وہ چیز تم پہ حرام ہے. وہ چیز تم پہ حرام ہے.
حلال کے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا مطلق حکم آ گیا، ہر چیز تمہارے لیے ہے، اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، مگر یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے، تم نہیں کھا سکتے۔ حرام میں کیا کہا؟ انما حرم، پہلی چیز جو حرام ہے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پہ مردہ حرام ہے، مردار، تم پہ مردار حرام ہے، جو جانور مر جائے ذبح نہ کیا جائے اس کا کھانا تم پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کا خون، سور کا گوشت، اور وہ جس پہ غیر خدا کا نام لیا جائے۔ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ بھی کھانا حرام ہے، اور سور کا گوشت اور وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ آیا کریمہ پڑھ کے پڑھتے ہیں جی دیکھو جی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ غیر خدا کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور سادے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے جب کوئی قرآن سامنے ہو اور جمعے کا دن ہو یا اسٹیج ہو، ممبر پہ بیٹھا ہو اور پھر چمکا چمکا وہ مولوی اور سامنے قرآن پڑھ کے کہے کہ مسلمانوں یہ قرآن ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، پوری آیا کریمہ تلاوت کر دے، تو مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار جس کو قرآن نے حرام کہے میں کیوں کھاؤں؟ مسلمان تو اس کو حلال نہیں جانے گا، اگر اس کے حلال جانے گا تو کافر ہے، اگر حرام سمجھ کر کھائے گا تو مجرم ہے، مجرم ہے۔ اب بات قابل غور ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، دیکھیں جی جس پہ غیر خدا کا نام آ جائے یہ حرام ہے۔ اور پھر زیادتی یہ کرتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جی جیسے سور حرام معاذ اللہ ویسے ہی 11ویں حرام، ویسے ہی وہ کل 40واں جو کچھ بھی ہو وہ حرام جس پہ غیر خدا کا نام آ جائے۔ یہ جی غوث پاک کی 11ویں دے رہے ہیں، یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے، یا فلاں کے نام کا یہ دے رہے ہیں، ہم باپ کے نام کا یا ماں کے نام کا یا کسی کے نام کا دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جیسے سور حرام ہے، جی خدا کے سوا وہ نبی کا نام ہو، ولی کا ہو، پیر کا ہو، وکیل کا ہو، والدہ کا ہو، والد کا ہو، دوست کا ہو، بزرگوں کا ہو، کسی کا ہو، بلا امتیاز وہ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، جیسے ذبح کا خون حرام ہے، وہی پوزیشن یہ ہے جس پہ غیر خدا کا نام لیا جائے۔ لہذا یہ کہنا 11ویں شریف ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، اس سے وہ یہ حرام ہو چکے ہیں، یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا توجہ فرمائیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معنی مطلق ہوگا یا مقید؟ مطلق اور مقید کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ سادے آدمی بھی موجود ہے۔ مقید کہتے ہیں اس کو پابند کر دینا، وہ اسی لیے مقید کر دینا کہ صرف اس موقع کے لیے یہ ہے، عام معنی نہیں لیا جائے گا۔ اور مطلق کا معنی ہے کہ کہیں بھی وہ چیز پائی جائے تو ان پہ اطلاق ہو جائے کہ یہ جی حرام ہے۔ اب وہ معنی کرتے ہیں مطلق کہ جس چیز پہ نام آ جائے وہ حرام ہے، اور مردار بھی مطلق حرام ہے۔ حالانکہ یہ بات انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حالانکہ یہاں معنی مطلق نہیں مقید ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، میں سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا کہ معنی مطلق نہیں، معنی مقید ہے۔ اگر معنی مطلق کیا جائے کہ ہر مردار حرام ہے اور ہر صورت میں حرام ہے، ہر وقت حرام ہے، اگر مطلق معنی کیا جائے گا نا کہ یہ حرام ہے ہر قیمت، ہر صورت میں، ہر وقت میں، ہر حال میں، ہر وقت حرام ہے، تو یہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا، قرآن و حدیث کے شرعیاً مخالفت ہو جائے گی، اور قرآن و حدیث کی مخالفت گمراہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آدمی کو موت کا خوف ہو، موت کا خوف ہو کہ اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں، اگر اس قدر پوزیشن اس حالت میں چلا جائے تو اس پہ مردار حلال ہو جاتا ہے، اس پہ مردار بولیے حلال ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔
مردار حرام ہے، مگر جب جان جانے کا خوف ہو تو حکم ہے وہ ضرورت کے مطابق مردار کھا لے، اگر اور کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ مطلق حرام نہیں، مقید ہے، اس کو تک کہ اس کی جان بچ جائے۔ معلوم ہوا معنی مطلق نہیں ہے۔ اگر معنی مطلق کریں گے تو پھر کسی صورت میں وہ حلال ہو ہی نہیں سکے گا، اور کسی صورت میں بھی اس کا حلال نہ ہونا، جیسے شراب ہے، کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے کسی صورت میں۔ کوئی مرتا ہو تو اگر کوئی حکیم کہے کہ شراب پی لینے سے یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، حرام ہے۔ آج کل یہ بھی ایک ہے نا کہ اگر تمہیں یہ تکلیف ہے جی تو چلو جی ایک چسکی لا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، مطلق حرام ہے، کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی، خواہ آدمی مرتا کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کنفرم ہو کہ اگر اسے مل جائے گھونٹ تو یہ زندہ ہو جائے گا تو پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں، وہ حرام کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر جائز سمجھ کے پیتا ہے تو کافر ہے، اگر وہ سمجھتا ہے ناجائز مگر مجھے شفا دے گا تو سخت مجرم ہے، حرام کا مرتکب ہے، کبھی حلال ہو ہی نہیں سکے گا۔ ایک آگے چلیے، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ مردار تم پہ حلال ہے، حرام ہے۔ اب مردار مطلق معنی لیا جائے تو نبی کی صحیح حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا پانی کے، حضور کی حدیث ہے کہ مچھلی تمہارے لیے حلال ہے۔ کوئی مولوی ہے جنہیں کمیلا بنایا ہوئے جڑا مچھلی نو تکبیر پاؤندا ہوئے؟ بولو تو صحیح بھائی، مچھی آپ آفس خریدتے ہیں، بازار سے مچھی خریدتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ زندہ ہے، ہلتی جلتی ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں۔ کل کی ہے، پرسوں کی ہے، چوتھ کی ہے، کب سے ہے، روح پرواز کر گیا، اس میں کوئی جان نہیں، مردہ ہے، مگر کھا سکتے ہو یا نہیں؟ جو حرام کہتا ہے مردار کو وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھائے گا۔ تو اگر مطلق معنی کیا جائے کہ ہر مردار حرام ہے تو پھر مچھلی کھانا حرام ہو جائے گی، اور یہ حدیث صحیح حدیث یعنی نص کا انکار ہے، اور نص کا انکار کفر ہے، اور نص کی مخالفت گمراہی ہے۔ معلوم ہوا معنی مطلق نہیں، معنی مقید ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہوں، معطوف اور معطوف علیہ کی حالت برابر ہوتی ہے۔ اگر معطوف کا معنی مطلق کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی معطوف علیہ کا بھی مطلق ہوگا، اگر معطوف کا معنی مقید کیا جائے گا تو معطوف علیہ کا بھی مقید ہی کیا جائے گا۔ بات قابل غور ہے، اس لیے معنی مطلق نہیں، بات ذرا قابل غور ہے، مطلق نہیں مقید ہے۔ تو آپ پانی پیندا
دے